بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع سی پیک، سرنگیں، یاجوج ماجوج اور دیوار ذوالقرنین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جن ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ دنیا کے فاتح اسکندر اعظم ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج دو قبائل کے متعلق مطالعہ کیا تو ذہن کے ذریعے یکا بعد دیگرے کھلنے لگے۔ ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے اور ان کا ہی ذکر قرآن میں موجود ہے، نہ کہ اسکندر اعظم کا۔ سائرس دی گریٹ نے معاہدہ عمرانی کی طرح ایک معاہدہ بھی کیا جسے سائرس سلنڈر کہا جاتا ہے۔ آرٹیکل کے تیسرے حصے کو پہلے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو سائرس اور الیگزینڈر کا فرق معلوم ہو جائے۔ اب آتے ہیں سی پیک کی جانب۔ سی پیک کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنی فارسی اشعار میں ضرور کیا ہوگا، کیونکہ ان کے 4000 اشعار میں سے مشکل سے 300 اشعار ملے جن میں دنیا میں ہونے والے بڑے واقعات، حادثات، اتار چڑھاؤ اور جنگوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ غرض آنے والے مستقبل کے متعلق بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ماضی سے متعلق ان کی ہر بات حق اور سچ ہوئی۔ سی پیک اس وقت دنیا کی نظروں میں کوہ نور ہیرے کی مانند ہے، جس کی وجہ سے مختلف ممالک کے بااثر اور مشہور ناموں میں اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ سی پیک نامی مخلوق کو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین نے شروع کیا، اور جب اسے ایک بلوچستان میں اپنے کاروبار کو وسیع پھیلانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو اس نے پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنانا شروع کر دی۔ اب ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ سرنگیں بنائی تو کیا گناہ کیا؟ ان سرنگوں کے پیچھے چھپی ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار ہے، جو حضرت ذوالقرنین نے ہی یاجوج ماجوج دو قبائل کی وجہ سے بنائی۔ اس کے پاس دونوں قبیلوں نے ستم ڈھائے تھے اور فساد برپا کیے تھے، لہذا ان دونوں سے محفوظ کرنے کے لیے دیوار ذوالقرنین بنائی گئی۔ سی پیک میں بننے والی سرنگیں اس دیوار میں اوزون لیئر کی طرح سوراخ کرتی ہیں، اور ان سرنگوں کی وجہ سے دیوار ذوالقرنین میں شگاف پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے پھر سے دنیا میں تباہی مچانے کے لیے سرگرم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں مختصر لیکن حدیث میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، چپٹے چہرے، بیٹھی ہوئی ناک اور چہرے ورتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ چائنا کی معاشی ترقی کی جانب ہو سکتا ہے۔ چائنا کی معیشت دنیا کی بڑی معیشت ہے، جس کا مقابلہ آج امریکہ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعلق جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے باشندے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بھی زیادہ تر چین کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور دیکھا جائے تو موجودہ دور میں چین کی معاشی ترقی اس قدر آگے پہنچ چکی ہے کہ وہ پاکستان میں سی پیک کے نام پر منصوبے کے ذریعے تمام ممالک کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ یاجوج کے ماجوج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مسند احمد یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، اور سی پیک کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر واقعی اس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہے، اس کا فیصلہ آپ کی رائے کرے گی۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international and current affairs. Don't forget to subscribe.